کے ताबे हैं और आइन से रूगर्दानी नहीं कर सकती, और उन पर फ़र्ज़ है कि आइन के अंदर रहते हुए ये पाकिस्तान में अपने अहम फ़राइज़ अंजाम दें। और उसके साथ सबसे अहम चीज़ ये है, वो ये है कि वो किसी तौर पर भी सियासत में किसी अंदाज से भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हर आर्म फोर्सेस का शख्स किसी भी रैंक का क्यों ना हो, आइन में वाज़े तौर पर उसकी ओथ दी हुई है। उस ओथ में कहा हुआ है कि मैं किसी अंदाज से भी सियासत में मुलविस नहीं हूँगा। तो लिहाजा हम कॉल करते हैं अपने भाइयों को, अपने सिपाहियों को जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है, कि आप आइन में अपनी ओथ की पाबंदी करें और उस पर कायम रहें। दूसरे कानून की हुक्मरानी से हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, उनके हकूक़ बराबर हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी से बालातर नहीं है, कोई खुसूसी शख्स नहीं है, किसी को रियायत की इजाज़त नहीं है दूसरे। लिहाजा आइन की, कानून की हुक्मरानी का मतलब है सारे पाकिस्तान के शहरी बराबर हैं, और हर शहरी आइन के तहत अदालतों के सामने पेश होने का पाबंद है। ये नहीं हो सकता कि कुछ उससे बालातर हो जाए। और फ़ौजी अदालतें जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों में आप ट्रायल नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुला आइन की, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफ़ी होगी अगर आप सिविलियंस को किसी बहाने से, किसी हिसाब से उनको कोशिश करें कि फ़ौजी अदालतों में पेश करना। वकला ने हमेशा फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की है, वो अयूब खां का ज़माना हो, वो ज़ियाउल हक़ का ज़माना हो, जो बहुत ज़ालिमाना ज़माना था, जिस ज़माने में फ़ौजी अदालतों ने हमारे साथ 8 साल जो किया है, ये सिर्फ वकला थे उस दौर में, जो मेरे हम असर लोग जानते हैं, जिन्होंने हर वक्त उनकी मुखालफत की है, फ़ौजी अदालतों के को मानने से इनकार किया है। और हम फिर कि आप पाकिस्तान की तारीख से सबक हासिल करो, हम किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के वकला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे, और जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे। तो ये जो कानून की हुक्मरानी का मतलब है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तीसरी ये है कि कोई भी सिविल, मिलिट्री या जुडिशल ऑफिसर आइन से या दूसरों से बालातर नहीं है। उनको जो भी कुछ भी मिलता है, जज को तनख्वाह मिलती है, जनरल को तनख्वाह मिलती है, किसी और सिविलियन अथॉरिटी को तनख्वाह मिलती है, सियासतदान बतौर वज़ीर के पैसे वसूल करते हैं, तो ये शहरियों के टैक्स की वजह से, वो टैक्स से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है, ये हमारी तरफ से वाज़ेह कि जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई हक नहीं, वो कोई भी हो, कि वो मुफ्त का पेट्रोल ले, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे। ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाए अपने मोटरसाइकिल में, और हमारे जज, हमारे जर्नल 500-500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली, जिस पर लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नल, जजेस और इस किस्म के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मबनी है। इसी तरह गैस, कोई भी कंसेशन जो है पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं मिलनी चाहिए किसी को, और जो ले रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसको छोड़ दें। आप खुद वॉलंटरली, हमारे जजेस, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस कहें कि हमने आइंदा से नहीं लेनी है। ये मुल्क के ख़जाने में पैसे जाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को, पाकिस्तान के आम शहरी को रिलीफ मिल सके। ये मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत अहम चीज़ है जिस पर हम सबको खड़े होना है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस तरह वसाइल के गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान को इस हालत में पहुँचा दिया।
اور تیسری عرضی ہے کہ آزادی کے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جج اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں صرف آئین اور قانون کی سختی سے پابندی کریں، کسی اور کنسیڈریشن میں وہ نہیں پڑھ سکتے، جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ کبھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی جج کسی کے دباؤ میں نہیں اسے آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو اس لیے اس کا کام صرف اور صرف آئین اور قانون کی پابندی کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کسی کو کوئی حق یا پاور نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے دباؤ میں لے کے آئے، ان کو تھریٹن کرے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے۔ عدلیہ نے فیصلے صرف آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں، اور کسی بھی حکومت کو کہ محکمے افسران کو اپنے من پسند فیصلے لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پریکٹس چل رہی ہے کہ ججز پر اننیسسری دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف کرے تو آپ باعث ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اگر وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عدلیہ پر سیاسی دباؤ ڈال کے اپنے من پسند فیصلے لے۔ ہم وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب کبھی بھی کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، کہ وہ مجبور ہوں مخصوص فیصلے کرنے کے لیے، تو وکلا سارے پاکستان کے اکٹھے ہوں گے۔ جس دن وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے کچھ سیاست دانوں نے ایک اجتماع کیا تھا، مجھے فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ وکلا سپریم کورٹ کے پریمسز میں بھرپور موجود تھے۔ اس لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی ان میں سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پریمسز میں داخل ہو سکے۔ وکلا ہر عدالتوں کے پریمسز کی پوری طرح سے پروٹیکشن کریں گے، تاکہ کوئی اس کو سیاسی طور پر اپنے مخصوص ذاتی مقاصد کی وجہ سے ان پریمسز میں دباؤ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور اسی طرح جوڈیشل فیصلوں پر عمل درآمد ہر طرح سے ہونا چاہیے، چاہے مقننہ ہو، چاہے قانون ساز ادارے ہوں، انہوں نے اس پر عمل، جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقننہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی لوگ، کچھ حکومت میں بیٹھے لوگ جس طرح مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں کا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کے خلاف ہے۔ ہم نے عدلیہ جہاں وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلے گی، اور عدلیہ کے فیصلے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، پاکستان کے بھر کے وکلا اور وکلا نمائندے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ چند ایک گزارشات تھی جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، باقی میرے ساتھی ان میں مزید جی اب اس نیریٹو کے مطابق ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ججوں کی تقرری جو ہے اس کی بھی اصلاحات کی جائیں۔ ہم امید کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپوائنٹمنٹ کے میرٹ اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار لائے جائیں گے۔ اب ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، پہلا یہ ہے کہ ہر اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر منصفانہ، آزادانہ اور شفاف عام الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، ابھی تک اب ساری اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں۔ پہلی تو وہ زیادتی تھی، 14 مئی سپریم کورٹ نے کہی تھی، جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے، کنٹیمپٹ لا کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ اگر اس پر ججز پر کوئی دباؤ آ گیا، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو پھر اس کی وائلیشن کا نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس واضح ایک حکم کی جو آئین کے مطابق تھا، اس کی وائلیشن کی ہے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اب آنے والے وقتوں میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، اور الیکشن سے جو بھی 90 دن سے آگے لے کے جائے گا وہ آئین اور قانون کو توڑنے کا رسپانسبل ہوگا، اس کے خلاف بھی قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے
اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں. ہماری تاریخ میں آج تک بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. جس طرح راتوں کو خواتین کے گھروں پہ ریڈ ہو کے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ ایون ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہم نے ایوب خان اور ضیاء الحق کے بھی ظالمانہ دور میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم نظر آ رہا ہے یا لیک آف سسٹم نظر آ رہا ہے. اور مہینوں سے لوگ بغیر کسی چارجز کے، وہ خواتین مرد جو ہیں بغیر کسی چارجز کے وہ جیلوں میں ہیں، اور ہمارے عدلیہ پر ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے. ہم ایک تو کال کریں گے عدلیہ سے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا نوٹس لیتے ہوئے، بہتر تو ہے سو موٹو لیں، اور لیکن بہرحال ساری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے بے شمار پٹیشنز پڑی ہیں جس میں کہ وہ لوگ جو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی اس وقت انڈر ڈیٹینشن ہیں ان سب کی طرف سے پٹیشن ڈالی گئی ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو فی الفور آزاد کیا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے.